وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بندہ مومن کو معراج کے واقعے کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے معراج کروایا، اسرا کیا، اور اس کے بعد معراج کروایا، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی۔ اگر انبیاء کی تعداد دیکھی جائے تو 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اور اس کے بعد وہاں سے پھر آسمانی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور بہت بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسرا اور معراج۔ یہاں ایک بات معجزے کے تعلق سے آپ حضرات غور کر لیں، چلتے چلتے گفتگو ہو جائے۔ جتنے انبیاء کو جو معجزات عطا کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء سے بڑے بڑے معجزات عطا کیے گئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنی لکڑی سے پتھر پہ مارتے تو چشمہ جاری ہو جاتا۔ پتھر سے چشمہ جاری کرنا یہ عام بات ہے، چٹان پھٹ کر کے پانی نکلتا ہے، جھرنے ہیں، کتنے جھرنے ہیں، پہاڑوں سے پانی گرتے ہیں اور اس سے ندیاں بہتی ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ پانی ختم ہوا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک رکھا، اور پانی آپ کے انگلیوں کے پور سے اور ان 2 انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا۔ اور سارے قافلہ میں تقریباً حضرت انس سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے تم لوگ؟ کہا ہم لوگ 80 لوگ تھے۔ کہا سبوں نے پانی پیا بھی اور سبوں نے پانی وضو کے لیے بھی رکھا اور پانی سٹاک بھی کیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا۔ ہوا ان کو اڑا کر کے منٹوں میں، سیکنڈوں میں، مہینوں کی مسافت طے کروا دیتی تھی۔ معراج کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا کہ رات بھر میں نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں 40 دن کا سفر ہے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے پھر 7 آسمان کا سفر۔ آپ غور کیجئے، رات کے ایک حصے میں اللہ نے طے کروا دیا، جنت و جہنم کی سیر بھی کروا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آ کر کے رات بھی گزارتے ہیں، صبح کے وقت آپ لوگوں کے ساتھ بیدار بھی ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، غور کیجئے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ رب العالمین نے یہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اگر آدمی نابینا ہوتا، یعنی ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ اس کے آنکھ کو چھو کر کے اس کی بینائی واپس کر دیتے تھے، یعنی آنکھ اس کی اپنی جگہ پہ موجود ہوتی اور اس کو چھو کر کے وہ آنکھ ٹھیک کر دیتے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے وار کیا تو آپ کی ایک آنکھ نکل کر کے باہر گر گئی، آنکھ نکل گئی اپنی جگہ سے باہر۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس آنکھ کو فٹ کر دیا۔ کہتے ہیں قسم اللہ کی آخری عمر تک
میری دوسری آنکھ میں بینائی کمزور ہو گئی لیکن اس آنکھ کی لائٹ کم نہیں پڑی، یہ آنکھ جیسے تھی ویسے کی ویسے ہی رہی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کیسا ہے کہ آنکھ باہر نکل گئی، اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اس کو آپ نے اس جگہ کے اوپر فٹ کر دیا اور وہ آنکھ جیسی ہے ویسے کی ویسی رہ گئی۔ بہرحال یہ معجزات کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو یہ ایک بہت طویل بحث ہوگی۔ بات ہم کو آج معراج کے تعلق سے کرنی ہے۔ معراج کی جب بات آتی ہے نا تو ہم لوگ بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، باتوں کو سننے کے لیے بہت ہمہ گوش ہو جاتے ہیں۔ معراج کے واقعات بہت آپ سنتے ہوں گے، آج ہم واقعات کی تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ معراج سے ہم کو کیا سبق ملا، ہم یہ آپ کے سامنے آج مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کو دو طرح کی سبق ملتی ہے معراج سے، دو طرح کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک خوشی کی بات ہے، بشارت جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا نظارت، خوف، ڈر۔ ان دونوں میں سے تھوڑے تھوڑا جھلک اور تھوڑا تھوڑا پہلو دونوں کا ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ معراج کی حکمت کیا ہے۔ معراج کی حکمت کیا ہے؟ سن 10 ہجری میں، اور اس سے پہلے کہ ہم حکمت آپ کے سامنے بیان کریں، یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج کب پیش آیا؟ 27 رجب کے رات کو، اسی لیے اس دن وہ لوگ شب معراج مناتے بھی ہیں، مسجدوں کو سجاتے بھی ہیں اور اس کے نام کے اوپر جلسے اور جلوس بھی منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ کے کسی بھی کتاب میں معراج کا سال کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ڈیٹ تو اب دور کی بات، کسی نے کہا ربیع الاول میں ہوا، کسی نے کہا کسی اور مہینے میں ہوا، کسی نے کہا کسی اور مہینے میں ہوا۔ کبھی بھی کہیں پر بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے 27ویں تاریخ میں ہوا، بالضبط یہ بات نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اسلام میں ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے محفوظ رکھا اور اس کو ہم لوگوں تک پہنچایا، لیکن یہ تاریخ کیوں نہیں پہنچی؟ اس لیے کہ اس کو جان کے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کی تاریخ کے جاننے میں کوئی فائدہ ہوتا تو وہ اللہ رب العالمین وہ ہم سے مخفی نہیں رہتا، وہ چیز ہم کو اور آپ کو بیان ہو جاتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل بات کیا ہے، اصل اس سے حاصل ہونے والا سبق ہے، کیا درس ملتا ہے ہم کو، کیا نصیحت ملتی ہے معراج سے، وہ جاننے کی ضرورت ہے، اور جو بشارتیں ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کیا ہو، ہمارا معاملہ ان لوگوں کی طرح ہو، ان خوش نصیب لوگوں کی طرح ہو جو معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے وہ لوگ نہایت خوش و خرم تھے۔ اب آئیے اس کی حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بڑے حادثات پیش آئے۔ سب سے بڑا حادثہ یہ پیش آیا کہ آپ کے غم گسار چچا، جو آپ کے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے گارجین تھے، جب تک آپ زندہ رہے مکہ والے کھل کر کے بہت آپ سے مخالفت نہیں کر سکے۔ کسی کو دست درازی کرنے کی، زبان درازی تو لوگ کرتے تھے، لیکن دست درازی آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ہمت آپ کے چچا ابو طالب کی موجودگی میں نہیں ہوئی۔ چچا کا انتقال ہو گیا، اور ابھی چچا کے انتقال کا زخم ہرا ہی تھا کہ 25 سال جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تھا، 25 سال، ربع صدی، ایک صدی کا اگر 4 حصہ کیا جائے تو ایک حصہ 25 سال ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دینے والی تھی اور آپ کی ہمت بڑھانے والی تھی گھر میں، کیونکہ اگر آدمی کا گھر مضبوط ہو اور وہاں صبر کرنے والی، حوصلہ اور ہمت دلانے والی عورت اگر گھر میں موجود ہو تو آدمی باہر بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرا جائے گا اور وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، پریشان ہو کر کے آتے تھے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ کرتی تھی اور اس طرح سے آپ کو دلاسا اور ڈھارس دیا کرتی تھی کہ آپ باہر کے سارے غم بھول جایا کرتے تھے، سب زخم آپ کے مندمل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ کا بھی سن 10 ہجری میں کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، کہاں سے؟ مکہ المکرمہ سے۔ اب جان بچانی مشکل ہو گئی،
کون حفاظت کرے گا؟ یعنی ظاہری طور پہ اللہ حفاظت کرنے والا تھا، لیکن ظاہری طور پہ اب کوئی ایسا معاملہ مکے میں نہیں رہا جو آپ کے لیے بڑا ڈھال بن سکتا تھا، بچاؤ کا سامان بن سکتا تھا، آپ کو تسلی دے سکتا تھا، آپ کے غم کے اوپر مرہم رکھ سکتا تھا، کوئی نہیں بچا۔ تو آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ طائف، کہ چلتے ہیں طائف کے لوگ ہو سکتا ہے کچھ رحم کریں، ہو سکتا ہے کچھ ہمارے اوپر ایمان لے آئیں اور میرا کام بن جائے۔ جب طائف پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ طائف کے لوگوں نے، سرداروں نے کیا کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہم لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی معاملہ گفتگو کا رکھا ہی نہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گاؤں کے جو بدماش لوگ تھے، گاؤں کے جو شریر لوگ تھے، ان کو کیا کیا؟ گنڈوں کو، اوباشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آوازیں کستے، سیٹیاں بجاتے اور پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے لہو لہان کر دیا اور آپ کا سر مبارک پھٹ کر کے خون بہہ کر کے آپ کی جوتیوں میں آ کر کے جم گیا۔ یہ حالت ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہاں سے جب آپ مکہ نکلے اور مکہ واپس آئے تو مکہ اب داخل ہونا بڑا مسئلہ تھا کہ کیسے جائیں مکہ میں، مکہ والے کیسے ہم کو رہنے دیں گے۔ یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ معراج کا پس منظر کیا ہے، کیا پس منظر ہے معراج کا؟ کہا مکہ والے کیسے جانے دیں گے ہم کو، کس طرح سے قبول کریں گے؟ مکہ کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور حضرت زید ابن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ کسی سے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر کھڑے ہیں، تم پناہ دیتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوں گے۔ زید ابن حارثہ ایک آدمی کے پاس گئے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہتے ہیں، کہا بھائی میں نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، سبوں نے انکار کیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مطعم ابن عدی، کیا نام تھا؟ مطعم ابن عدی۔ اس کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باہر کھڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، پناہ دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پناہ دیتے ہیں۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے چاروں بیٹوں کو کہا کہ ہتھیار پہنو، لباس جنگی پہنو اور پہن کر کے میرے ساتھ چلو۔ یہ چاروں بیٹوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کے پاس آیا اور مطعم ابن عدی آنے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دیا ہے، آج کے بعد کوئی بھی آدمی ان سے دست درازی اگر کرے گا تو میرے اوپر دست درازی کرنے کے برابر ہوگا، کوئی اگر ان کو ستائے گا تو گویا وہ مجھ کو ستائے گا۔ ابو جہل نے کہا تمہاری پناہ ہم لوگ نہیں مانگتے ہیں، تم ہوتے کون ہو پناہ دینے والے؟ تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے 4 بیٹے ہیں، ہتھیار لے کر کے مقابلہ کرو ان سے۔ تو ابو جہل نے جب دیکھا کہ اب خود آپس میں ہم لوگ لڑیں گے تو کہا تم صرف پناہ دیے ہو نا، ان کا دین تم نے قبول نہیں کیا ہے نا؟ کہا نہیں، ان کا دین میں نہیں قبول کیا ہوں، صرف پناہ کی بات ہے، ان کو امن دینے کی بات ہے، وہ میری ذمہ داری میں مکے میں رہیں گے، بس میں یہ کہہ رہا ہوں، اتنا ہی۔ کہا تب ہمیں منظور ہے۔ ابو جہل نے کہا تب ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ حالت کیا تھی اب غور کیجئے، اور اس احسان کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو کیسے دینا چاہا دیکھیے۔ جب غزوہ بدر میں 70 قیدی مشرکوں کے پکڑے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان مطعم ابن عدی حیا، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، وکلمنی علی ہؤلاء النتنا، اور ان 70 قیدیوں کے متعلق اگر مجھ سے بات کرتا تو میں ان 70 لوگوں کو اس کے احسان کے بدلے میں چھوڑ دیتا، رہا کر دیتا ان 70 لوگوں کو۔ ایسے اس موقع پہ جہاں آپ کا دل چھلنی تھا، اللہ رب العالمین نے تسلی اور تشفی دینے کے لیے آپ کو معراج کے اوپر بلایا۔ کہا لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کی حیثیت نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ سید الاولین والآخرین، تمام انبیاء کی امامت کیجئے، آپ امامت کرنے کے لائق ہیں، آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ طائف والے آپ کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، آئیے لوگ گھروں کے دروازے آپ کے لیے بند کرتے ہیں، ہم 7 آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ لوگ آپ کو بھگاتے ہیں،
فرشتے، آسمان کے فرشتے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں، آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل آئے، آپ کو وہاں سے اٹھایا، آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو حلق کے نیچے سے لے کر کے ناف تک پھاڑ دیا، شک کر دیا، چیر دیا پیٹ کو، اور چیرنے کے بعد کلیجی کو سونے کے تشت کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد زمزم کا پانی سے اس کو دھویا، علم و حکمت اس کے اندر بھرا، اور بھرنے کے بعد جہاں کلیجی تھی وہیں فٹ کیا، اور فٹ کرنے کے بعد ٹانک دیا، ٹانکے لگا دیا۔ کوئی آدمی معراج کے اوپر ایسے ہی نہیں جاتا ہے، لوہے کے برتن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجی کو بھی دھویا جا سکتا تھا، لیکن دھاتوں میں، میٹل میں سب سے ثقیل اور بھاری چیز کیا ہے؟ سونا ہے، سب سے ثقیل اور بھاری چیز۔ 10 گرام سونا دیکھیے گا، اتنا بڑا سونا کیا ہوگا؟ 10 گرام وزن ہو جائے گا، بھاری ہے۔ کہا کہ اب آپ ثقیل اور بھاری چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ان کے دل کو سونے کے اندر رکھا گیا تاکہ دل بھاری چیز قبول کرنے کی طاقت اور صلاحیت پا سکے۔ یہ اس کی حکمتیں الگ ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو ان چیزوں کے اوپر گفتگو کی جائے گی، برسبیل تذکرہ بات سے بات نکل رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے براق کے اوپر سوار کیا، اور وہاں سے لے کر کے کہاں پہنچے؟ بیت المقدس۔ وہاں اپنے انبیاء کی امامت کروائی، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد وہاں سے آپ گئے، یہ سفر آپ کا اسرا کہلاتا ہے، اور اس کے بعد معراج۔ معراج کے معنی؟ معراج کے معنی سیڑھی، معراج کے معنی سیڑھی۔ اور وہ سفر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی ہوا تھا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پہلے آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان کا فاصلہ باقی تھا، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ سب سے پہلی چیز نماز، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری چیز یہ خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو بھی کوئی شرک کے بغیر مرے گا، شرک نہیں کرے گا اور مر جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دے گا، اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اس سفر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں دیکھی جس میں ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس سفر میں جب آپ جا رہے تھے، دین کے اوپر مصیبت برداشت کرنا، اور مصیبت کو برداشت کرنا یہ انسان کے لیے بھلائی اور اچھائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کہ اس سفر میں جب آپ نکل رہے تھے تو آپ کو ایک مقام سے خوشبو محسوس ہوئی، خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کس کی ہے؟ کس چیز کی خوشبو ہے؟ کہا یہ خوشبو فرعون کے بیٹی کے نوکرانی کی ہے خوشبو۔ یہ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ یہ نوکرانی تھی، فرعون کے بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے ہوئے اس کا کنگھا زمین کے اوپر گر پڑا، تو اس نے کہا بسم اللہ۔ یعنی کوئی چیز گر جائے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آہ یا سس، یہ کہہ کے رہ جاتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایسا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان پھول جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بسم اللہ کہہ دے، ٹھوکر لگ گئی، ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ کے گر گیا، تو بسم اللہ اگر کہہ دے تو شیطان سکڑ کر کے مچھر کے برابر ہو جاتا ہے، ایک دم جل بھون کر کے خاک ہو جاتا ہے شیطان، کہ اس نے اللہ کا ذکر کر دیا۔ تو جب ہاتھ سے گر گیا تو اس نے کہا بسم اللہ۔ کہا یہ بسم اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ میرا باپ۔ کہا تمہارا باپ نہیں، تمہارے باپ کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین۔ کہا تم ہمارے باپ کو نہیں مانتی ہو؟ کہا کہ نہیں، تمہارے باپ کو ہم نہیں مانتے۔ اس کے بیٹے نے جا کر کے فرعون سے
شکایت کر دی کہ یہ نہیں مانتی ہے. فرعون نے بلایا، بہت اذیت دی، تکلیف دیا، کہا کہ ہم کو رب مانو. کہا نہیں، آپ کو رب نہیں مانیں گے ہم، آپ رب نہیں ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ رب نہیں ہیں، لیکن آپ زبردستی ظلم کے کرتے ہوئے، عناد کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے یہ منوا رہے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تم کو ہم سزا دیں گے. کہا ہم تیار ہیں، سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. بڑا سا کڑھائی منگایا گیا اور اس میں تیل گرم کیا گیا، تیل گرم کیا گیا، اور اس تیل کے اندر اس کے 4 بچے تھے، چاروں بچوں کو ایک ایک کر کے تیل میں ڈال دیا گیا. اس عورت نے یہ کہا کہ میری ایک آخری آرزو اور خواہش ہے کہ میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہوں گی اور میری ہڈیاں ہوں گی، ان تمام ہڈیوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کرنا. فرعون نے کہا چلو اتنے سالوں تک تم نے خدمت کی ہے ہماری، تو تمہاری اس بات کو ہم قبول کر لیں گے، تمہاری اس بات کو مان لیں گے. بہرحال اس کی ہڈیوں کو جس جگہ پہ دفن کیا گیا تھا، کہ وہاں سے جو خوشبو نکل رہی تھی وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی. کہا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کا دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، اور جب بچے کو ڈالنے کی باری آئی تو اس کی ماں کی ممتا ابل پڑی، ٹھٹک گئی. ہو سکتا تھا کہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن اس کے چھوٹے بچے کو اللہ نے گویائی دی، اور اس بچے نے کہا کہ ماں اس مصیبت کو برداشت کر لو، اس سے بہتر اللہ رب العالمین آرام اور سکون اور چین کی زندگی ہم کو نصیب کرنے والا ہے. لہذا اس عورت نے اپنے بچے کو بھی تیل میں پھینکا اور خود بھی تیل کے اندر کود گئی. دین کے معاملے میں کتنی مصیبت ہم نے برداشت کی ہے، آپ غور کیجیے. تھوڑا سا معاملہ ہمارے ساتھ آتا ہے، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. معراج کے اوپر یقین رکھنے کا ایک سبق یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تکلیف اور مصیبت برداشت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بندے کے اوپر 2 سکون اور 2 خوف کو جمع نہیں کریں گے. بڑی عظیم حدیث ہے، غور کیجئے. 2 سکون کو جمع نہیں کریں گے اور 2 خوف کو جمع نہیں کریں گے. کہ ایک خوف، اگر دنیا کے اندر بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، دنیا میں اگر بندہ مجھ سے ڈرتا ہے تو آخرت کے خوف سے وہ محفوظ ہو جائے گا، آخرت کے خوف سے محفوظ ہو جائے گا. اور اگر دنیا کے اندر اللہ سے خوف نہیں کھاتا ہے تو آخرت کے خوف سے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کو ڈرنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ جتنے فرشتوں سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، سارے فرشتوں نے ہنس ہنس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، آپ کے سلام کا جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کے داروغے سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے میرے سلام کا جواب تو دیا، مجھ کو خوش آمدید تو کہا، لیکن ہنسا نہیں ہوا، لیکن ہنسا نہیں ہوا. ہاں کیوں نہیں ہنسا؟ جب سے جہنم کی تخلیق کی گئی ہے تب سے اس کو جہنم کا داروغہ بنایا گیا ہے، سیکورٹی گارڈ ہے وہ جہنم کے اوپر کا گارڈ ہے، وہ جہنم میں جائے گا نہیں، لیکن جہنم کی عذاب کو دیکھ کر اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہے، ہنستا نہیں ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھتے ہو تو تم لوگ لبکیتم کثیرا، تم لوگ رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. آج ہم میں سے کتنے آدمی ہیں کہ اللہ کی یاد سے روئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا ہے، غور کیجئے. آخری مرتبہ کب آنکھوں سے آنسو گرا تھا؟ اللہ رب العالمین کے خوف سے. ہم لوگ کتنے نڈر ہیں، کتنے گناہوں کو انجام دیتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کہا جب سدرۃ المنتہا کے اوپر ہم لوگ پہنچے تو میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ جبرائیل سکڑ کر کے پھٹی ہوئی چٹائی کے مانند ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا رب العالمین کی ہیبت سے اور خوف سے. جبکہ جبرائیل کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سب سے مقرب فرشتے ہیں، سب سے عظیم فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا خوف اتنا ہے. ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ رب العالمین سے خوف نہیں لگتا؟ معراج کے واقعات کو ہم سنتے تو ضرور ہیں بہت مزہ لے کر کے، لیکن یہ جو نصیحت کی باتیں ہیں، ان نصیحت کی باتوں کے اوپر عمل کون کرے گا؟
کون عمل کرے گا؟ اب غور کیجئے، شروع رمضان میں مسجدیں فجر میں بھی بھر جایا کرتی تھی، لوگ آتے تھے، لیکن اب دیکھیے 4 صف 5 صف رمضان میں فجر کا عالم ہے، فجر کا عالم۔ لوگ آخر سحری کے لیے جاگتے ہیں کہ نہیں جاگتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ہم جب نماز کے لیے نیند کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو ہم دوسری تکلیفوں کو اور کیا برداشت کریں گے دین میں؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک قوم کو دیکھا، قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھیتی لہلہا رہی ہے، ایک طرف سے کھیتی کاٹ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اور جیسے پیچھے مڑ رہے ہیں ان کی کھیتی پھر لہلہا رہی ہے، پھر لہلہا رہی ہے کھیتی، ویسے ہی جیسے ہے ویسے ہی، پھر اس کو کاٹتے ہیں رکھتے ہیں، پھر مڑتے ہیں، پھر کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے، چاہے گیہوں کی کھیتی ہو، چاول کی کھیتی ہو، مکئی کی کھیتی ہو، جس کی بھی کھیتی ہو۔ حضرت جبرائیل سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کھیتیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، لہلہا رہی ہیں ان کی کھیتیاں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے امت کے شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی نیکیوں کو باقی رکھا ہے، اور ان کی نیکیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جس طرح سے اس کھیت کی بالیاں ختم ہونے والی نہیں ہے، کہا اس طرح سے ان کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشش کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد 3 طرح سے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے راستے میں جان سے جہاد کرنے والا، ایک اللہ کے راستے میں مال سے جہاد کرنے والا، ایک اللہ رب العالمین کے راستے میں زبان سے جہاد کرنے والا۔ ہم تینوں مجاہدوں میں سے کس جگہ پہ ہمارا نام ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے، کس مقام پہ ہمارا شمار ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مقام کے اوپر موجود ہیں، ان کے جسم کا آدھا حصہ صحیح ہے اور ان کے جسم کا آدھا حصہ یہ خراب ہے، گلا ہوا ہے جسم کا حصہ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا آدھا حصہ خراب ہے اور آدھا حصہ اچھا ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی بھی کی ہے اور جنہوں نے دنیا میں برائیاں بھی کی ہیں۔ یہ انسان ہونے کے ناطے کوئی آدمی برائی سے پاک نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی کوئی برائی نہیں کرتا تو میرے بھائیوں کفر کرتا ہے وہ۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ہمارے پیر سے، ہمارے مرشد سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم عن الخطا ہے، تو اس کے اسلام کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے انبیاء کے بعد جو معصوم عن الخطا ہو، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کر کے توبہ کرنے والوں کو ان کو کیا کہا جائے گا؟ فرشتے ان کو کہیں گے کہ دیکھو وہ سامنے جو تالاب نظر آ رہا ہے وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد تمہارے جسم کیا ہو جائیں گے؟ درست ہو جائیں گے، بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ پوچھا ہے کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی بھی کرنے والے تھے، گناہ بھی کرنے والے تھے، لیکن توبہ ان لوگوں نے کیا تو اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کا کیا کیا؟ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جس طرح سے ان کے جسم خراب تھے اور اس پانی میں ڈبونے کی وجہ سے، اس پانی میں غسل کرنے کی وجہ سے ان کے جسم کی بیماریاں یا جسم کی خرابی اللہ رب العالمین نے دور کر دی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، معراج میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو 6 آسمان پہ یا 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، کہیے علیہ وعلیک السلام، علیہ وعلیک السلام۔ کوئی غائبانہ سلام اگر کسی کا پہنچائے تو اس کے جواب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ علیہ وعلیک السلام، اس کے اوپر بھی سلامتی ہو، اور اے قاصد جو سلام لے کر آنے والے تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنی امت سے کیا کہیے گا؟ میرا سلام کہیے گا، یعنی حضرت ابراہیم نے ہم کو اور آپ کو سلام کہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد نصیحت کی، وہ نصیحت دیکھیے کیسی نصیحت۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے افراد سے کہیے گا جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے،
بہت پاک صاف مٹی ہے جنت کی، اور وہاں کا پانی بہت لذیذ ہے، بہت شیریں ہے، بہت میٹھا پانی ہے، اور وہاں کا درخت جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا کیا ہے؟ درخت ہے، جنت کا پودا ہے۔ آپ اپنی امت کے افراد کو کہیے گا کہ یہ پودا جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ۔ اب سوچئے، ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک واٹس ایپ میں، فیس بک میں، گانے سننے میں، میوزک سننے میں، لوگ آج نوجوان عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے ہمارا، اس لیے ہم فلاں فلم کا میوزک سن رہے ہیں، فلاں گانا سن رہے ہیں۔ گانا سن کے کیا ہوگا؟ برائیاں ہوں گی، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے غم کے اندر اور اضافہ کرے گا، کیونکہ وہ شیطان کی چیز ہے، شیطان کی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر کیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کیجئے۔ جب آدمی یہ پڑھے تو جنت میں کیا ہوگا؟ اس کا پودا لگے گا اور جنت میں وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے جنت میں پودا لگے گا اور جہنم جانے سے وہ آدمی کیا ہوگا؟ محفوظ رہے گا، کہ جہنم میں وہ داخل نہیں ہوگا، اس کا مکان، اس کی جگہ اللہ رب العالمین جنت میں فکس کرے گا، جنتی لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخری بات، آج ہم میں کا ہر آدمی یہ شکایت کرتا ہے، یہ پریشانی بتلاتا ہے کہ ہمارے بچے کے اوپر کسی کی نظر لگ گئی، فلاں کے اوپر نظر بد ہے، ہم شیطان سے پریشان ہیں، شیطان ہمارے گھر میں آ گیا، کوئی بدرو ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی چلا ہے، دنیا بھر کی باتیں۔ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سفر کر رہے تھے تو شیطان کا ایک شعلہ نظر آیا، بڑا شعلہ، آگ بھڑک رہا تھا شیطان کا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھیے، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیجئے اس شیطان کی وجہ سے، کہیے اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہا یہ پڑھیے تو شیطان کا یہ شعلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بجھ جائے گا، اس کا زور کم پڑ جائے گا، اس کا زور ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ پریشان ہیں، آج ہر ماں کو، ہر باپ کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کر کے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ دم کرنا چاہیے، تاکہ شیطان کے ظاہری اور باطنی شر سے وہ لوگ کیا رہیں؟ محفوظ رہیں، اور ہم اپنا علاج خود کریں۔ کوئی تعویذ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابا کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے مدد اور استعانت اور جھاڑ پھونک کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم اپنا معاملہ خود اپنے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے تعلق سے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ کے سوئے تو سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، ہر چیز سے کافی ہوں گی، رات کے شر سے، نیند کی پریشانی سے، خواب کے ڈر سے، اور رات کے جتنے طرح کے شر ہوتے ہیں ان تمام شرور سے اللہ رب العالمین کی مدد سے وہ آدمی کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جو مومن ہوگا اور عقل مند ہوگا، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھے بغیر سوئے گا، یعنی وہ پڑھ کر کے ہی سوئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں معراج کے اسباب میں سے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت ملتی ہیں۔ باتیں اور لمبی ہیں، کبھی موقع ملا تو اس کی مکمل وضاحت معراج سے ہونے والی یا ملنے والی نصیحتوں کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔